السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ چیلنجز جو ہیں سفارتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، دفاعی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کو استحکام حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک جب تک سیاسی استحکام حاصل نہیں کرتا تب تک اس کی کوئی پالیسی جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ پاکستان جو ہے ایک فنکشنل ورکنگ ڈیموکریسی ہے جس میں پارلیمنٹ موجود ہے، سینٹ موجود ہے، صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں اور الیکٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے، الیکٹڈ اسمبلیاں موجود ہیں اور اس اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ہر چیز کا حل اختلاف میں، ہر چیز کا حل احتجاج میں ڈھونڈتا ہے۔ یہ احتجاج کی روش کیوں ہے اور احتجاج کے نارمس کیا ہیں دنیا میں، اور کیا احتجاج کے ایسے طریقے بھی ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان یا کوئی ملک جو ہے وہ اپنی منزل جس کا تعین کر رکھا ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہم نے آج اپنے مہمان سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت سے تعارف ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ہیں نگران، میرے سینئر ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ کبھی سابق نہیں ہوتا، تجزیہ نگار ہیں مرزا سلنگی صاحب میرے ساتھ۔ مرزا صاحب، پاکستان میں دنیا میں مانا گیا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ بڑی ایک ڈیموکریٹک نارمز ہیں، لیکن پاکستان میں احتجاج کی کوئی عجیب و غریب روش ہے۔ پاکستان کے ایک آج کل تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ، ہماری مملکت پاکستان کے آئینی سربراہ، مسلح افواج کے سابق سپریم کمانڈر امریکہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے جو وہاں باتیں کی ہیں وہ بیان نہیں ہے، انٹرویو نہیں ہے، باقاعدہ FIR ہے پاکستان کے خلاف جو انہوں نے درج کرائی ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی قانونی قدغنیں بھی ہیں ان پر کوئی مخصوص مدت کے اندر کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے یا پاکستان کے اندر بھی وہ قومی راز جو ان کے علم میں ہیں یا قومی معاملات ان کے علم میں ہیں ان پر زبان نہیں کھول سکتے۔ ان کی یہ جو مہم ہے پاکستان کے خلاف گواہی کی مہم، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس مہم کے جو مقاصد ہیں وہ ایک طرف تو 10 اپریل 2022 کے بعد خان صاحب کا جو ایک ریاست مخالف بیانیہ ہے، خاص طور پر پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو بلیک میل کرنے کا، اس میں ان کی مدد کرنا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو خوش کرنا۔ خان صاحب اور ان کے درمیان کچھ رنجشیں تھیں، کچھ تناؤ تھا۔ جب خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، خان صاحب کی خواہشات تھیں کہ بطور صدر جو آرمی چیف کی جو تعیناتی ہونی تھی وہ خان صاحب کی من پسند کا آرمی چیف ہو، جو سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ان کی خواہش تھی کہ جنرل عاصم منیر کو کسی صورت میں بھی آرمی چیف تعیناتی نہ ہو، راستہ روکا جائے ان کا ہر حال میں۔ وہ یہ کرنے میں ناکام رہے۔ جب یہاں پر تھے ایوان صدر میں تو اس وقت ان کی ٹانگوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ کر سکے۔ اشک شوئی کے لیے وہ ایک کاغذ لے کر زمان پارک ضرور گئے تھے، لیکن وہ دستخط کرنے کے بعد کہ میں روک نہیں سکتا تو میں نے یہ کیا۔ تو ایک طرح سے ایک خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہ جب سیاست میں واپس آئیں گے ایک مخصوص مدت کے بعد، صدارت ختم ہونے کے بعد، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، آپ کے یاد ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ان کا ایک مقام ہو۔ خان صاحب کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی ان کی سیاست رہے گی، کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، تو وہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز وہ نہیں دیکھ پا رہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو حملے ہیں وہ خود ان کی ممکنہ سیاست کے دروازے بند کریں گے۔ یہ کسی ذمہ دار شخص کو جو کہ اس مرتبے پر فائز رہا ہو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرنے اور اس پر دباؤ ڈالنے میں وہ وہاں پر جو امریکی جو لابیز ہیں، کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، مختلف جو پریشر گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یہ اس سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ملک کا کی بظاہر ایک سبکی ضرور ہوگی لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے پلیٹ پر جو اس وقت مسائل ہیں،
پاکستان ان مسائل میں شامل نہیں ہے. اچھا، ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. بیچ میں چونکہ یہ نقطہ یہ آ گیا، آپ نے یہ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے زیادہ اہم معاملات ہیں، لیکن مجھے بتائیے ایک عام آدمی کے طور پر سمجھنا چاہتا ہوں میں، ایک ملک کا سابق صدر اور اس ملک کے بڑے بڑے اہم لوگ اور اس ملک کی لابی جو برطانیہ امریکہ میں ہے، اگر وہ اتنا تواتر کے ساتھ پاکستان کے خلاف مہم چلائیں گے تو یہ رائے گاہ کیسے جائے گی؟ کہیں نہ کہیں اثر تو ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ملک کا سابق صدر جا کے گواہی دے رہا ہو اور اس گواہی کا اثر کوئی نہ ہو؟ یہ ایک میڈیا کی ایک تشہیر جو ہے منفی، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو امریکی جو پالیسی ہے اس وقت تو تقریباً امریکہ میں ایک بادشاہت والا نظام جو ہے وہ واپس آ گیا ہے. کچھ جو ماہر عمرانیات ہیں اس کو پیٹریمونیل سسٹم کہتے ہیں، جو کہ بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا، تقریباً وہی واپس آ گیا ہے. تو اس وقت جو چیلنجز ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے، مشرق وسطیٰ کا، یوکرین کا، چین کے ساتھ مسابقت کا، وہاں پر بڑھتی ہوئی ایک غصہ ہے امریکہ کے اندر اب خود ٹرمپ انتظامیہ اور ایلان مسک کے خلاف. تو ان کے چیلنجز بڑے ہیں. اس وقت وہ ملک جو کہ ٹرمپ کے ریڈار سے غائب ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ محفوظ ہیں. تو عافیت میں ہیں، وہ عافیت میں ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کے 75 سال کی جو ایک ساجھیداری رہی ہے یورپ کے ساتھ، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد جو پورا ایک نیا عالمی نظام تھا وہ تہس نہس ہو گیا ہے. تو جو یورپی جو ان کے پکے اتحادی، یوکرین جن کے لیے وہ جنگ لڑ رہے اور سب کچھ کر رہے تھے، ان سب کو انہوں نے نہیں بخشا. تو اب ان کے جو نئے جو دوست ہیں، خود بھارتی جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے جے شنکر نے بڑی ترلے منت کر کے کوشش کی کہ جی کسی طرح سے جی ہے وہ مودی کو بلائیں اس میں اناگوریشن میں، اس میں نہیں بلایا. پھر جی جلدی جو پہلے جو سربراہان مملکت ملے ان میں ان کا نام ہو بڑی وہ کیا. لیکن آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ جب نتن یاہو وائٹ ہاؤس میں آئے تو ٹرمپ باہر نکل کر پورچ میں ان کا استقبال کیا. یہی جاپان کے ساتھ کیا، یہی اردن کے جو شاہ ہیں ان کا کیا. لیکن مودی صاحب کو ایک خاتون نے ریسیو کر کے وہ اندر لے گئی. تو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس جو بدلتا ہوا جو عالمی نظام ہے، جو تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور اس میں ہم اپنے قومی مفاد کے حساب سے اپنی جو ترتیب نو ہے، ری الائنمنٹ، وہ ہمیں کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ انہوں نے صدر صاحب نے جو ہے نا، سابق صدر صاحب نے جو 2 باتیں کی ہیں، اس وقت جب عام انتخابات ہوئے تو وہ صدر پاکستان تھے اور آپ نگران کابینہ کے وزیر بھی تھے. انہوں نے الیکشن جو 2018 تاریخ انہوں نے دی تھی، الیکشن کمیشن، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو 8 فروری کا جو انہوں نے تاریخ تعین کیا. جی 2024 کا الیکشن تھا، اس میں آپ دونوں حضرات موجود تھے. وہ باہر بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے انگلی اٹھائی الیکشن پر کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے US ایڈ کے تحت ہمیں پیسے دیے تھے الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے. تو تصدیق کیجیے گا کہ واقعی ایسا ہوا، US ایڈ پیسے دیتا ہے الیکشن کے لیے؟ دوسرا، دھاندلی کا جو الزام ہے، 2018 کا انتخاب اور 2024 کا انتخاب دونوں ایک دوسرے سے کتنے ملتے تھے، کتنے مختلف تھے؟ دیکھیں، US ایڈ اور دوسرے عالمی ادارے جن میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، UNDP وہ ہمارے مختلف اداروں کو، جن میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، وہ پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کتنی مدد کی تھی. یہ الیکشن کمیشن بہتر بتانے کے پوزیشن میں ہوگا، میرے پاس یہ معلومات نہیں ہے. لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب جو نئی ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے، انہوں نے تو ہر چیز جو ہے وہ بند کر دی ہے، US ایڈ کو تالا لگا دیا، اور بہت سارے کام جو ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نیپال میں ایک کوئی بجلی کا نظام بننا تھا، ٹرانسمیشن لائن، تو ان کو چین کی بھی آفر تھی اور US ایڈ نے بھی کی. تو نیپال والوں نے چین کو ناراض کر کے وہ ایک معاہدہ کر لیا امریکہ US ایڈ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں. ٹرمپ صاحب نے آ کے اس کو بند کر دیا. اب نہ وہ
چین بھی گیا، وہ بھی گیا، تو اس وقت تو دنیا میں ایک بہت کھڑمس مچی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو، لیکن جہاں تک الیکشن میں دھاندلی کی بات ہے، صدر صاحب کے پاس نہ کوئی ایسی انتظامی مشینری تھی، نہ کوئی ایسا کوئی تحقیقات کا شعبہ تھا، نہ کوئی ایسا رول تھا ان کے پاس. جی، نہ ان کے پاس ایسا کوئی رول تھا. یہ الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی بہت شور مچاتی ہے کہ جی 8 فروری کے انتخابات غیر آئینی تھے اور یہ آئین توڑا گیا اور 90 دن میں ہونے تھے، تو اس پر انگوٹھا لگانے والے عارف الوی تھے. وہ نہ لگاتے، اگر ایسے تھا، اگر غیر آئینی کو کام ہو رہا تھا تو وہ جاتے نا، پیچھے ہٹ جاتے، سپریم کورٹ میں جاتے. سپریم کورٹ کے اندر ہی یہ معاملہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے تو تقریباً الیکشن کو تہس نہس ہی کر دیا تھا. یہ تو سپریم کورٹ تھی جس کی قیادت قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے کر رہے تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا، صدر صاحب کو اگر کوئی اعتراض ہے ان سے کہا آپ ان کے ساتھ مل کے ایک تاریخ طے کر کے الیکشن کرائیں. تو اس کے بعد وہ الیکشن ہوئے. اب الیکشن کے اندر بے قاعدگیاں ہر بار ہوتی ہیں، ہر دفعہ ہوتی ہیں. اس کا ایک آپ کے پارلیمان کی ریمیڈی ہے، اس کا ایک ٹریبیونل ہے، فلاں ہے. اس میں اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں پر جائیں، وہ اپنے نظام کو بہتر کریں. اس کا حل تو یہی ہے. لیکن صدر صاحب کے پاس نہ یہ صلاحیت ہے، نہ اختیار ہے، نہ ان کی معلومات کی کوئی حیثیت ہے. اچھا سر، تھوڑا اگر پاکستان کی پولیٹکس کی طرف آئیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ایک آدھ مہینے میں رمضان کے بعد، ہمارے یہاں عام طور پر رمضان میں سیاسی سرگرمیاں تھوڑی مان پڑ جاتی ہیں، آپ کو بڑا لارجر ایک براڈر الائنس بنتا نظر آتا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب اور دیگر ان کو جوائن کر لیں گے کسی ایک پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی کو؟ مجھے بہت بڑی تحریک ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا، زمینی جو حالات ہیں اس میں اگر اس تحریک کی پیچھے جو جان ہے، اگر پی ٹی آئی ہے، تو اگر ان کے ہاتھ اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے بالوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کچھ سوچیں. اس وقت وہ گتھم گتھا ہے ایک دوسرے کو گرانے میں، اور خان صاحب اوپر بیٹھ کے شہنشاہ معظم کی طرح سے ان مرغوں کی لڑائی دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ہاں گاؤں میں وہ ککڑ لڑاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی آپ اپنے وہ اصیل ککڑ لے آئیں، تو وہ سب کو کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. لیکن خان صاحب تو اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی جو پارٹی کے اندر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب ککڑ لڑتے ہیں نا جی، تو آخر میں ککڑ کھے جو تماشا ہی ہوتے ہیں ان کے بالوں پہ کھے پڑتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ان کو، تو ککڑ کھے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ہاں، لیکن یہ اتحاد کی جو بات ہے، آپ کے اور میرے تو بال سفید ہو گئے ہیں، تو ہم نے یہ اتحاد بنتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. لیکن جو کامیاب اتحاد ہیں اس میں ہمیشہ وہ قیادت جس کے اندر لچک ہوتی ہے، جس کے اندر برداشت ہوتی ہے، جس کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ پھر کامیابی ہوتے ہیں. یہاں پر خان صاحب تو اپنے سائے کو برداشت نہیں کرتے. اور اب مولانا کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا 26ویں ترمیم پہ، اس سے پہلے پھر جوڈیشل کمیشن میں اپنے نام ڈالے، ان کو پوچھا ہی نہیں. تو یہ جو ہیرے ہیں نا، ان میں ٹوٹنے کی صلاحیت زیادہ ہے جڑنے کی صلاحیت کی وجہ. آپ کو نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب اتنے سمجھدار آدمی ہیں اور اتنے زیرک ہیں اور اتنے وہ مڈل آف دا روڈ چلتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کا سربراہ جو بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہو کہ جاؤ جا کے مہرنگ لانگوں سے بات کرو، جاؤ جا کے منظور پشتین سے بات کرو، اگر یہ بات درست ہو جائے اور رابطہ ہو جائے مہرنگ وغیرہ سے، تو فضل الرحمان ان کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے؟ کیا آپ بیٹھنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، محرم اور دوسرے منظور پشتین یہ تو کچھ ایک اور لیول ہے. خود اے این پی کے ساتھ اور اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ان کی رنجشیں اور کئی دفعہ جھڑپیں، وہ ان کا نظریہ اور سیاست بالکل مختلف ہے. تو ویسے گیٹ ٹوگیدر کے طور پر کسی جگہ پریس کانفرنس کر لینا، کسی کاغذ پہ سائن کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تحریک چلانے کے لیے جس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے، اور جو مولانا صاحب ہیں وہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ وہ کس طرف ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے میرے خیال میں، جس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن وہ روحانی طور پر وہ ان کی موجودگی حکومت والی کیمپ میں ہے. جسمانی طور پر وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں،
لیکن ان کے جو دوست ہیں وہ شریف فیملی ہے, وہ زرداری ہے, وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کو صبح سے شام تک گالیاں نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں. میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میرے دل میں مولانا کے لیے زیادہ عزت اور احترام ہے. آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں بالکل کہ ان کے رابطے, ان کی دوستیاں اس طرف ہیں, نواز شریف صاحب کی طرف یا زرداری صاحب کی طرف, لیکن وہی فضل الرحمان صاحب جو ہیں اسمبلی میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ 7-8 اضلاع ایسے ہیں بلوچستان کے جہاں اگر آج وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج اگر کوئی آزادی کا اعلان کر دے خدا نہ خواستہ تو اس اعلان کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی حاصل ہو جائے گی. اس سٹیج پر مولانا کیوں پہنچے ہیں؟ میرے خیال میں مولانا کا کچھ غصہ ہے, کیونکہ جب PDM کی حکومت بنی آپ کو یاد ہوگا, تو اگر مولانا نہ ہوتے تو یہ کامیابی جو 10 اپریل 2022 کو ہوئی شاید ممکن نہ ہوتی. انہوں نے سڑک کو گرم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ہونی چاہیے ایڈجسٹمنٹ, جو کہ ان کا قد کاٹ ہے اس کے حساب سے. ان کا مقابلہ اور ان کے روایتی حریف PTI ہے, اتحادی نہیں ہے. وہ جہاں پر سیاست کرتے ہیں ان میں ان کا مقابلہ جو اسپیس چھینی ہاں وہ انہی کا بنتی ہے. اور مولانا کہہ چکے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اور جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, منتخب ہوئے ہیں, یہ جعلی الیکشن ہے. یہ مولانا کہہ چکے ہیں. تو وہ ان جعلی لوگوں کے ساتھ کس طرح کا اتحاد کریں گے؟ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے بلوچستان کے حوالے سے, دیکھیں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بہت شاندار نہیں ہیں, وہاں مسائل ہیں, لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے. اب یہ کہ جی وہاں پر 2 ضلع یہ کر دیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے. میرے خیال میں وہ اس طاقت کو نہیں سمجھ رہی. یہ مجھے معلوم ہے کہ بین الاقوامی اور علاقائی کچھ قوتیں ہیں جو جن کی یہ خواہش ضرور ہے, لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن فرض کریں اس طرح کی چیز ہو. آپ کے علم میں ہے 1971 تک اقوام متحدہ میں ایک ملک تھا چین کے نام پر جو نمائندگی کرتا تھا, وہ تائیوان تھا. وہ ملک ابھی بھی موجود ہے لیکن اقوام متحدہ کا ممبر نہیں ہے. پھر آپ الٹ کر کے لے آئیں, اقوام متحدہ PLO کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم سمجھتا ہے اور ایک ریاست کا ہی تقریباً درجہ ہے. ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ کہنے کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں, بین الاقوامی اسٹیٹ کرافٹ میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں بہت پاپولر ہیں, ان کا دعویٰ ہے اور کچھ شاید ہوگا بھی, ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ مرحوم اصغر خان صاحب بڑے لیڈر تھے, ہمارے بچپن میں بڑے پاپولر ہوتے تھے. ان کے بعد دوسرے لیڈر ہیں جنہوں نے, آج کل خطوط کا بڑا چرچہ ہے کہ باقاعدہ خط لکھے, انہوں نے بھی لکھا تھا, اس خط کا پھر نتیجہ تاریخ کے ہاتھوں انہوں نے بھگتا. 3 خط لکھ چکے ہیں اور تینوں خط کا مخاطب جو ہے ہمارے آرمی چیف ہیں, اور تینوں خطوں کا مفہوم جو میرے نزدیک یہ ہے ایک عام آدمی کے طور پر کہ پاجی اگے آؤ اور آن کے چلتا کرو حکومت کو اور مجھے لے کے آؤ اور ملک میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ غیر انی حرکت کرے. تو یہ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو اصغر خان صاحب والے مقام پہ. وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے, اس کا وہ میرا ترکھان والا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ موازنے جو ہیں وہ تمام لنگڑے ہوتے ہیں. تو اصغر خان صاحب نے جب خط لکھا تھا اس وقت ملکی سطح پہ بھی, علاقائی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ایسے حالات بن چکے تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی رخصتی تقریباً ناگزیر ہو گئی تھی, اور اس کو ایک طرح سے جواز بنا کر ضیاء الحق صاحب نے فوجی بغاوت کی اور وہ مارشل لا لگا. اس وقت صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے. اس وقت نہیں ہے دنیا میں ہو بھی صحیح. ہمارے ہاں اس وقت جو فوج اس کے سربراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی چٹھی لکھی تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. یہ ایک پیغام ہے, اور وہ مسلسل فوج اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کی خلاف ملک کے اندر اور ملک کے باہر کردار کشی کی کمپین چلا رہے ہیں. تو اس سب کے بعد وہ آ کر ان کے حق میں مداخلت کر کے ان کو اقتدار پہ بٹھائیں گے, یہ کوئی دیوانہ ہی اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے. اس کا
عقل اور شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ان کی خواہش ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مرزا سولنگی صاحب، بڑی تفصیل سے خط و کتابت کی پالیٹکس پہ بڑا اظہار خیال کیا۔ بین الاقوامی سطح پر ری الائنمنٹس کیسے ہو رہی ہیں، کیا جو ایفرٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں گھسیٹنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، امریکن انتظامیہ کو، وہ کوششیں کامیاب ہوں گی؟ مرزا سولنگی صاحب کے نزدیک نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کا بڑی طاقت کے ایجنڈے اور ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ پاکستان کی اہم شخصیات اگر وہاں جا کر امریکہ جا کے پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے ان کو وقتی طور پر کوئی سوشل میڈیا پہ کامیابی ہو جائے، تالیاں بج جائیں، واہ واہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کچھ ڈالر وغیرہ کی ریل پہ ہو جائے، لیکن پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ آج کا تجزیہ، آج کی خبریں اور آج کے جو مشاہدات تھے وہ یہیں تک۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔